ریل گاڑی کی وہ سیٹی آج بھی پرانی اینٹوں میں گونجتی ہے۔ یہ کوئی عام سیٹی نہیں تھی، یہ اعلان جدائی تھا۔ سن 1947 بر صغیر جل رہا تھا، نقشے بدل رہے تھے اور انسان ٹوٹ رہے تھے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر اس دن سورج بھی کچھ دیر کے لیے رک گیا تھا۔ ہجوم تھا، ایسا ہجوم جس میں ہر چہرہ ایک سوال تھا اور ہر آنکھ ایک خوف۔ کوئی اپنا وطن چھوڑ رہا تھا، کوئی اپنی پہچان اور کوئی اپنی محبت۔ اسی ہجوم کے کنارے زینب کھڑی تھی، نہ وہ رو رہی تھی نہ چیخ رہی تھی۔ اس کی خاموشی چیخوں سے زیادہ خوفناک تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سفید رومال تھا، وہی رومال جس پر کل رات امان نے اپنے ہاتھ سے گرہ لگائی تھی۔ کل رات جب شہر میں آگ کی بو تھی اور مستقبل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ زینب، میں صرف چند دن کے لیے جا رہا ہوں۔ امان کی آواز مضبوط لگنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آنکھیں جھوٹ بولنے کا ہنر نہیں جانتی۔ زینب نے پوچھا نہیں کہ کب واپس آؤ گے، اس نے صرف کہا، وعدہ کرو۔ امان نے جواب میں کوئی لمبا جملہ نہیں بولا، اس نے صرف زینب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، اگر زندہ رہا تو واپس ضرور آؤں گا۔ یہ کوئی فلمی وعدہ نہیں تھا، یہ وہ وعدہ تھا جو لوگ اس وقت کرتے ہیں جب انہیں خود بھی یقین نہیں ہوتا کہ وہ کل دیکھ پائیں گے یا نہیں۔ ریل گاڑی اب روانگی کے قریب تھی، سپاہی چیخ رہے تھے، سیٹیاں بج رہی تھی، لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے، اور انہی دھکوں کے بیچ امان اور زینب ایک دوسرے کو آخری بار دیکھ رہے تھے۔ خط لکھنا؟ زینب نے آہستہ کہا۔ امان مسکرایا۔ ہر ہفتے وعدہ۔ زینب نے سر ہلایا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سر ہلانا بعض اوقات زندگی بھر کا صبر بن جاتا ہے۔ ٹرین نے حرکت شروع کی، پہلے آہستہ پھر تیز۔ امان نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا، زینب نے وہی سفید رومال ہلایا۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے، کیونکہ اس وقت کسی کو یہ بتانے کی ہمت نہیں تھی کہ یہ مسکراہٹیں شاید ہمیشہ کے لیے آخری ہیں۔ ٹرین نظروں سے اوجھل ہوئی، لوگ منتشر ہونے لگے۔ زینب وہیں کھڑی رہی، جیسے اگر وہ ہلی تو وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ شام تک وہ پلیٹ فارم پر بیٹھی رہی، کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ وہ کس کا انتظار کر رہی ہے۔ آخر کار وہ اٹھی اور سیدھی اپنے گھر چلی گئی، وہی گھر جس کی دیواروں نے امان کی ہنسی سنی تھی اور جس کی چھت نے ان کے خواب۔ پہلا خط۔ 2 ہفتے بعد خط آیا۔ زینب نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ یہ امان کی لکھائی تھی۔ میں زندہ ہوں، راستہ مشکل تھا مگر میں پہنچ گیا ہوں، بس حالات ٹھیک ہوتے ہی واپس آؤں گا، تم انتظار کرنا۔ زینب نے خط کو سینے سے لگا لیا، اور اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ انتظار ہی اس کی عبادت ہوگی۔ مہینے گزرنے لگے، خط آتے رہے، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے۔ ہر خط میں ایک ہی جملہ ہوتا، ابھی حالات ٹھیک نہیں، اور زینب ہر بار خود سے کہتی، ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر 1947 کا زمانہ کسی کے لیے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن خط آیا ہی نہیں، پھر ایک ہفتہ، پھر ایک مہینہ۔ زینب ہر روز ڈاکیے کی آہٹ سنتی اور ہر شام خالی ہاتھ لوٹ آتی۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا، بھول جاؤ، سرحد کے اس پار کون واپس آتا ہے؟ مگر زینب جانتی تھی کہ محبت سرحد نہیں مانتی، یا شاید وہ یہ ماننے سے ڈر رہی تھی کہ بعض وعدے ریل گاڑیوں کے ساتھ ہی کھو جاتے ہیں۔ ایک شام زینب نے وہی سفید رومال نکالا جس پر گرہ لگی تھی۔ گرہ کھولتے ہی اس میں سے ایک کاغذ گرا۔ وہ امان کی تحریر نہیں تھی، یہ کسی اور کی لکھائی تھی، اور اس پر صرف ایک جملہ تھا۔ امان اس ٹرین میں تھا جو راستے میں کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچی۔ زینب نے وہ کاغذ دوبارہ پڑھا، پھر تیسری بار، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں، شاید لکھا ہوا بدل جائے، مگر الفاظ وہی تھے، بے رحم، خاموش قاتل۔ امان اس ٹرین میں تھا جو راستے میں کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچی۔ یہ جملہ کسی چیخ کی طرح نہیں آیا تھا، یہ تو ایسے آیا تھا جیسے کوئی آہستہ سے سانس بند کر دے۔ یہ جھوٹ ہے، زینب نے خود سے کہا۔ اگر یہ سچ ہوتا تو امان کے ہاتھ کا لکھا آخری خط اتنا پر امید کیوں ہوتا؟ اگر وہ ٹرین تباہ ہو گئی ہوتی تو کوئی نام، کوئی خبر، کوئی فہرست تو ہوتی۔ نہیں،
یہ محض ایک افواہ تھی۔ لوگ اس زمانے میں افواہیں سچ سے زیادہ بانٹتے تھے۔ زینب نے کاغذ جلا دیا اور اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا، وہ خود سچ تلاش کرے گی۔ لاہور اب وہ شہر نہیں رہا تھا جسے زینب جانتی تھی۔ گلیاں خاموش تھیں، دروازے بند، اور چہروں پہ خوف کی مستقل لکیر۔ وہ ایک دفتر سے دوسرے دفتر گئی، ریلوے، ریڈ کراس، مہاجر کیمپ، ہر جگہ ایک ہی جواب: ریکارڈ مکمل نہیں، نام بہت ہیں، لاشیں بے نام۔ بے نام۔ زینب کو پہلی بار احساس ہوا کہ تاریخ لوگوں کو ناموں سے نہیں، اعداد سے یاد رکھتی ہے۔ ایک دن ایک بوڑھا کلرک بولا، بی بی ایک فہرست ہے مگر وہ مکمل نہیں۔ زینب کی سانس رک گئی۔ کاغذ پر سینکڑوں نام تھے، کچھ کے آگے لاپتہ لکھا تھا، کچھ کے آگے نامعلوم۔ زینب کی انگلیاں کانپ رہی تھیں جب وہ ہر نام پڑھ رہی تھی۔ اچانک ایک جگہ اس کی انگلی رک گئی۔ امان بن حفیظ۔ سامنے صرف ایک لفظ تھا: منتقل۔ کوئی تاریخ نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی وضاحت نہیں۔ منتقل کا مطلب؟ زینب نے پوچھا۔ کلرک نے نظریں چرا لیں، کبھی اسپتال، کبھی قبرستان، اور کبھی کسی اور ٹرین میں۔ یہ جواب نہیں تھا، یہ دھند تھی، اور زینب اس دھند میں اور گہرائی تک اتر گئی۔ زینب نے سنا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو زخمی حالت میں دوسری ٹرینوں میں ڈال دیے گئے تھے۔ کچھ برسوں بعد وہ کہیں اور بس گئے۔ یہ سن کر زینب نے اپنا انتظار دوبارہ زندہ کر لیا۔ وہ ہر آنے والی ٹرین دیکھتی، ہر اجنبی چہرہ غور سے پرکھتی۔ کبھی کسی کے چلنے میں امان کی جھلک دکھائی دیتی، کبھی کسی کی آواز میں، اور ہر بار دل ٹوٹ کر پھر جڑ جاتا۔ سال بدل گئے۔ 1948، 1949۔ زینب کے بالوں میں چاندی اترنے لگی۔ لوگ کہتے زندگی رکتی نہیں، مگر زینب کی زندگی اسی پلیٹ فارم پر رکی تھی جہاں امان نے آخری بار ہاتھ ہلایا تھا۔ ایک دن ایک اجنبی آیا۔ اس نے کہا، میں نے ایک شخص کو کراچی میں دیکھا تھا، نام امان تھا، لاہور کا رہنے والا۔ یہ سن کر زینب کے اندر برسوں بعد کوئی چیز زندہ ہوئی۔ کیا یہ وہی امان تھا یا ایک اور فریب؟ زینب نے اسی رات فیصلہ کیا، وہ کراچی جائے گی۔ نہ اس کے پاس پکا ثبوت تھا، نہ یقین، صرف ایک چیز تھی، وہی پرانا وعدہ، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ کراچی میں اسے امان نہیں بلکہ ایک ایسا سچ ملنے والا ہے جو اس کے انتظار کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ کراچی کی ہوا لاہور جیسی نہیں تھی، یہاں سمندر تھا، اور سمندر ہمیشہ وہ راز جانتا ہے جو انسان چھپا لیتے ہیں۔ زینب جب کراچی پہنچی تو اس کے قدم تھک چکے تھے، مگر دل پہلی بار برسوں بعد تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ شہر اس کے لیے اجنبی تھا، مگر ایک نام اسے جانا پہچانا لگ رہا تھا: امان۔ اس نے سب سے پہلے ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا۔ وہی شور، وہی ہجوم، مگر چہرے بدل چکے تھے۔ امان نام کا کوئی آدمی لاہور سے آیا تھا؟ زینب ہر کسی سے پوچھتی، کوئی سر ہلا دیتا، کوئی انکار کر دیتا۔ ایک شخص بولا، بی بی، یہاں ہزاروں امان ہیں، کس امان کو ڈھونڈ رہی ہو؟ زینب خاموش ہو گئی۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ اس امان کو ڈھونڈ رہی ہے جس نے وعدہ کیا تھا، جس کی مسکراہٹ میں پورا مستقبل چھپا تھا؟ تیسرے دن ایک پرانے مہاجر کیمپ میں ایک بوڑھا شخص ملا۔ اس نے زینب کی بات غور سے سنی اور پھر آہستہ سے بولا، میں ایک ٹرین میں تھا، وہی ٹرین جو راستے میں رک گئی تھی۔ زینب کا دل بیٹھ گیا۔ آپ نے امان کو دیکھا تھا؟ بوڑھے نے لمبی سانس لی۔ نام تو نہیں جانتا، مگر ایک نوجوان تھا، زخمی مگر زندہ۔ یہ سن کر زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو برسوں بعد امید کے تھے۔ بوڑھے نے بتایا کہ اس نوجوان کو کسی اور ٹرین میں منتقل کیا گیا تھا۔ وہ بار بار ایک نام لیتا تھا۔ بوڑھا بولا، زینب۔ یہ سن کر زینب کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ وہی نام تھا جو امان صرف آہستہ آواز میں لیتا تھا، جیسے کوئی دعا۔ پھر کیا ہوا؟ زینب نے بے تابی سے پوچھا۔
بوڑھا خاموش ہو گیا، پھر بولا، پھر اسے کسی نے لینے آنا تھا، مگر وہ شخص کبھی نہیں آیا۔ کون؟ زینب نے پوچھا۔ بوڑھے نے سر جھکا لیا۔ ایک عورت۔ یہ لفظ زینب کے لیے کسی خنجر سے کم نہیں تھا۔ عورت؟ کون سی عورت؟ کیوں؟ کس رشتے سے؟ عمان نے کبھی کسی اور کا ذکر نہیں کیا تھا، یا شاید کیا تھا جو زینب نے سننا نہیں چاہا۔